الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما۔ واجب الاحترام سامعین کرام، میں عام روش تو ہٹ کے اپنی بات کروں گا۔ میں نہ خطیباں چواں نہ ذاکراں چواں، میں ایک طالب علم ہے اور دین دا مطالعہ کرنے تو بعد جو کچھ سمجھا تھوڑی خدمت عرض کرنا، نعروں کی بھی ضرورت نہیں، تسلی نال اور بالکل صبر نال میری بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ میں چاہنا کہ آسٹریلیا تو امریکہ تک جس طرح میری چیزاں آگے جاندی ہیں، یہ بھی بات دنیا تک جائے۔ حوصلے نال صبر نال بات سننی، جڑیاں چیزاں سن دے تسی آدھی ہو تو بالکل الگ گیا۔ میں مطالعہ تو بعد میرے ذہن سے ایک حیرت سوال ہے، میں حیران ہاں۔ اس سوال دا جواب ہے میں تھوڑی خدمت عرض کرنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو بڑیاں وڈیاں ہستیاں اس دنیا تو گئیاں۔ خود آپ دے نانا اللہ دے رسول علیہ السلام کا مرتبہ اور عظمت جڑا دا برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام گئے، انبیاء رسول گئے علیہ السلام، مگر 1400 سال گزر گیا، انہاں سارے دا ماتم جڑا کوئی نہیں ہوندا تے نہ لوگ انہاں نوں روندے ہیں۔ کدی واقعہ کوئی آیا تو چلو تھوڑا بہت بیان وفادہ ہو گیا، مگر 1400 سال گزرنے تو بعد وہ انوکھی گل کیڑی ہے جس پاروں لوگ حضرت امام حسین دا عذار افسوس جڑا انہوں چھڈ نہیں سکتے۔ ایک بات غور طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے لوگ جڑے چاہتے ہیں کہ امام حسین کا تذکرہ ختم ہو جائے، عالم ہیں بڑے میرے سامنے جنہوں نے کوشش کی ہے بھئی یار ماتم کرنا سی تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا کر دے۔ بظاہر بات بڑی معقول نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے تو نہیں امام حسین علیہ السلام، یہ بڑے بڑے عالماں نے دانش بگاری ہے بھئی یار ماتم کرنا سی رسول اللہ کا کر لیں گے، امیر المومنین بھی شہید انہوں کا کرے۔ حضرت امام حسین کو انوکھے ہے بھی انہوں نے تسی رونوں نہیں ہٹ دے۔ اور اس بارے فتوے بھی جاری ہوئے ہیں، کسی معمولی عالم دے نہیں، بڑے بڑے عالموں دے، جنہوں نے کیا کہ محرم دے دنوں سے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ حرام ہے۔ میرے سامنے بڑے بڑے چوٹی کے لوگ ہیں آندے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ حرام ہے۔ اور اس پاروں کہ اس تذکرے پاروں لوگوں دے دلان کئی صحابہ کرام دے خلاف بغض پیدا ہو۔ چور کی داڑھی میں تنکا پوچھتے ہیں بھائی جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے قصور کوئی نہیں، خواہ خواہ بغض پیدا ہو جانا، امام حسین رضی اللہ تذکرہ کیوں حرام ہے؟ یعنی کوششاں اینیاں ہوئیاں بھی اس گل نوں کسی طرح روکیا جائے، فتوے جاری ہوئے بھی یہ تذکرہ حرام ہے۔ اور امام علیہ السلام بھی قبر بن تو بعد بھی جڑے لوگ تاریخ میں جانتے، عباسی دور متوکل نے اتنے ہل چلوائے، اتنے کھیتی ہوئی ہے، اس نشان مٹایا اور اتنے پہرے دار کھڑے کیتے گئے۔ اگر رات دے وقت ہی تسی کسی آدمی نوں ویکھو امام علیہ السلام دی قبر تے سلام پڑھاؤں قتل کر، یہ سارا کچھ ہوا، مگر قبر بھی قائم ہے۔ مکہ معظمہ تو بعد حج تو بعد سب تو بڑا اجتماع کربلا محلہ چھوڑیا، حکومتاں زور لا ہٹیاں، علماء فتوے دے ہٹے، اور بڑے بڑے نیک لوگوں نے نیکی دے رنگ سے یہ گلاں کیاں کہ امام حسین علیہ السلام تے یار شریعت دی نگاہ ایک بھاگی ہے، ایک حکومت بن چکی ہے، وہ وقت دا حاکم بن گیا، اور برا یا چنگا حاکم وقت دے خلاف خروج تے حرام ہے، شیعہ سنی دونوں فقہ نہیں، جڑا بن گیا وہ دے خلاف کو اٹھنا۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کہدا نیک ہے اور شہید ہے۔ ایک بہت بڑے عالم جنہاں دا میں نام نہیں لینا کیونکہ میرا کام میری میں فتنہ پھیلاؤں، صرف سمجھاؤنا تانوں کہ اس عالم نے اپنی کتاب تے کیا قتل الحسین بسیف جدی، حسین نو کسے قتل نہیں کیتا، او دے نانے دی تلوار نے قتل کیتا، شریعت نے قتل کیتا، وہ باغی سی کیوں حکومت وقت دے خلاف اٹھے۔ اور اتنا سمجھے برا کلمہ سی بے خود اسے ہی جماعت دے اہل سنت دے بہت بڑے عالم ہیں،
علامہ سبکی الکبیر انہوں دے سامنے علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جدوں ساڈے استاد دے سامنے فکرہ آیا کہ یہ جی بڑے عالم نے کیا کہ حسین تے اپنے نانا دی تلوار نہ قتل ہوا، تو امام سبکی الکبیر بہت روئے اور انہوں نے کیا قاضی کا قلم اسے کیوں نہیں ٹوٹ گیا اور وہ ہاتھ کیوں شکستہ نہیں ہوئے، ایڈی غضب کی بات کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام باغی اور وہ شریعت دے حکم نہ قتل ہوا۔ میں چیزاں تد تہاڈی خدمت عرض کر رہا ہوں، اس گل نوں روکن لئی ہر طرح کی کوشش ہوئی ہے، حکومت اپنا زور لایا اور ایک قیامت تک تسی سمجھ لو میرا تھوڑا کام پہ اب اکٹھے ہو تھوڑا بہت آپ بھی یاد غم کر لیا آنسو بہا لے بھی نیکی ہے، مگر حکومتوں کی خطرہ ساری دنیا دی حکومتیں لرزدیاں کہ امام حسین دی یاد جڑی ہے لوگوں بلاونی چاہیے، جہاں مرضی تذکرہ کرو اے سمجھو جڑے ایٹم بم دنیا بنے نا وہ اینے حکومتوں کی خطرناک نہیں جنہ امام حسین علیہ السلام دا نام خطرناک۔ امام حسین علیہ السلام تاغوتی حکومتوں کی ایٹم بم ہے، یہ دل چ رج ہے، بدقسمتی ہے جویں علامہ علی نقی آندے سی کہ یاد مناؤن والوں نہیں شمردا خنجر یاد رہ گیا تو جس میں تسی روندے جی واقعی رون کی بات ہے، مگر حسین علیہ السلام دا سجدہ نہیں یاد رہا، نماز اور عبادت اور جس مقصد لی جان دیتی ہے وہ سچ پوچھو تو میں تسی سارے مجرم ہیں کہ اس مقصد کی طرف توجہ نہیں کہ باطل اور ظالم حکومتوں کے تختے الٹن لی امام حسین علیہ السلام اٹھے۔ سادہ حال ہے بھی اسی شرابی اور زانی لوگ کھڑے ہوندے ہیں جاننے ہیں بھی آدمی اس کردار دا وہ دی حمایت کر رہے ہوندے ہیں، تھوڑے سامنے الیکشن ہے اسے پوچھے نا اخواندہ تو حسینی ہے، یزید نہ دشمنی ہے، تو شراب پیندا سی نماز دا تارک سی، حسین علیہ السلام وہ دے خلاف اٹھے تو وہ جہاں ہی بندیاں دا ساتھی بنیا۔ تو امام حسین علیہ السلام تو حکومتاں اس تو لرزاں آپ دی قبر دا نشان مٹاؤں دے رہے، علماء کو فتوے دعاؤں دے رہے کربلا دا واقعہ بیان کرنا حرام ہے، حسین علیہ السلام سے باغی ہے۔ بہت کسی نے نیکی کی ابن خلدون جیسے انہیں آخیا یار امام حسین علیہ السلام سچا سی ہے وہ حاکم اس قابل سی وہ خلاف اٹھیا جائے، مگر آپ دا اندازہ غلط ہے، اے بہت نرمی ہے جڑی کیتی تے اندازہ غلط کیتا بھی کوفیاں دی حمایت تے اعتبار کر لیا، وہ بات نہیں ہوا، انہوں نے اپنا وعدہ دبایا، مقصد نیک ہے مگر اندازہ کرن تے آپ بالکل خطا کھا گئے۔ اے سمجھو نرم کلمہ ہے جڑا کیا گیا، مگر میں حیران ہاں بھی ساریاں گلاں ہوئیاں مگر امام حسین علیہ السلام دا ہونا بند نہیں ہوا، دنیا سے یاد اور آپ دا تذکرہ جڑا ہے مٹ نہیں سکیا۔ تو امام حسین علیہ السلام دے اندر وہ خاص بات کیڑی ہے جس پاروں نہ آپ دے نانے دا انہاں ذکر ہویا آپ دی وفات دا، نہ امیر المومنین دا ہویا نہ کسی ہور دا ہویا، اینے انبیاء رسول گزرے انہاں سارے تے اللہ دی طرفوں صلاۃ و سلام ہے، مگر تذکرہ دنیا تے امام حسین رضی دا باقی۔ ساڈے اس دور دے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے شوق تے شام و فر بغداد رفت ستر تے غرناطہ ہم یاد رکھ کہ وہ شامیاں دی سلطنت دا بھی روب داب جاندہ رہا بنو امیہ دا، جڑا بغداد بھی شان و شوق سی عباسی 600 سال حکومت کر گیا۔ شوق تے شام و فر بغداد رفت ستر تے غرناطہ ہم یاد رکھ، سپین تے 900 سال حکومت کی ہے وہ بھی کتاباں جی رہ گئی ہے، تازہ تکبیر ہوئی ماں ہنوز، مگر امام حسین دے اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام آج بھی مسلمانہ دے ایمان تازہ ہے، تازہ تکبیر ہوئی ماں ہنوز تارے ماں تکما صلی اللہ عنہ، مسلمانہ دے تار تے جڑی چوٹ لگتی ہے وہ سراں اجے بھی نکل گئی، اینوں نہیں کوئی بند کر سکیا، حکومتاں مٹ گئیاں، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ باقی ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ ساری دنیا تو انوکھا سلسلہ کیوں چل رہا، چلنا ہی چاہیے، انہوں مٹنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ غلط چیزاں لوگوں نے ملا لیاں انہوں کا اپنا قصور ہے، ممبر سے آؤندے مگر ممبر دے تقدس کا لحاظ نہیں کرتے، صاف گل ہے۔ میں تھوڑے سامنے آنا کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ عبادت ہے، یہ جھوٹ کی ملاوٹ انتہا درجے کا گل ہے، میرا ذاکری روایت کرنا اور وہ ملاوٹی گلاں کرنی کہ لوگ رو پائیں کوئی گل نہیں، جرم کر رہا ہے تسی کہ امام علیہ السلام دے مشن چھری پھیر رہے جی، امام صداقت دا علمبردار ہے کہ سچ دنیا پھیلاؤنا وہ دی گل کرو، کوئی علم پڑھیا کرو، لوگوں دے پلے پاؤ کہ امام حسین علیہ السلام دنیا نو کی دسن واسطے اٹھ، ایک تے امام علیہ السلام دا اس وی اٹھنا جنہ حالات دے اندر ہے، دنیا کے اندر ظلم نہ لوگ شہید ہوئے، بڑے بڑے ظلم ہوئے، خود امام زین العابدین علیہ السلام فرماؤں میرے ابا جی میدان جاندیاں رستے بار بار کئی مقامات سے بات دہرائی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام دا سر ایک بدکار اور دی فرمائش دے وقت دے حاکم نے کٹ کے وہ دی خدمت کیتا، گل اپنی کر رہا سی در پردہ، مگر فرماؤں یار اس دنیا سے ظلم نہیں ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نبی جس لیے قرآن دا غلام زکیہ
کہ تینوں ایسا بچہ دینا ہے زکریا جڑا پاک بچہ ہو۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا آدم علیہ السلام دی اولاد چو ہر شخص دے دل گناہ دا خیال ضرور آیا، پاویں انہیں نہیں کیتا، مگر زکریا دے نہیں آیا۔ ایڈا پاک اور نیک بچہ تے انجام کی ہویا؟ وقت دا حاکم فلسطین دا عورت میں ناجائز تعلقات سی، حضرت یحییٰ علیہ السلام تے ٹوک دے، آپ نو جیل بھیجتا، اور سال بعد جسے جشن جلوس آیا، جس موقع تے تخت تے بیٹھا سی، وزیر امیر گورنر آئے سی، اس بدکار عورت کی لڑکی سی پچھلی، انہیں ڈانس کیتا، بادشاہ نے خوش ہو کے آخیا وے منگلا جو منگنا۔ امام حسین علیہ السلام یہ ہوئی واقعہ بالکل اپنا ہی سنا رہے تھے، مگر دوسرے رنگ یحییٰ علیہ السلام دے ٹوکن تے انہوں نے اندر بند کیتا۔ آپ ظالم نے وہ ڈانس ویکھیا اور اس لڑکی نے پوچھا فرمائش کر، انہیں آخیا میں ماں نو پوچھ لوں۔ ماں نو جا کے پوچھا تو انہیں آخیا جا کہہ دے بھئی یحییٰ نبی دا سر تھال سونے دے رکھ کے میں نے کہے۔ بدکار اور دی خواہش پوری کرنے ہیرودیس نے سپاہی بھیجے، یحییٰ علیہ السلام نے جیل جلٹایا، سر کٹیا، بدکار عورت نے بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس مردار دنیا جتھے یحییٰ نبی دا سر بدکار عورت دے پیش ہو گیا، میرا سر اگر کٹ کے بھی وقت دے ظالم دے سامنے چلا گیا تو کوئی تعجب دی گل۔ اس طرح امام علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں جدو اٹھے، اور اس حال چ اٹھے بھائی دنیا باقی لوگ جڑے انہوں نے موت جڑی ہے وہ سمجھو انہوں نے مسلط کی ہے، گل پلے بن رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام قتل کیتا تو نہیں سی جانتے بھی سانو قتل کرنا ہے، انہوں نے ظلم نہ کر دیتا، مگر امام علیہ السلام ساری دنیا تو نرالے ہے بے بچپن تو جانتے میرا وقت آخر جڑا شاد۔ یہ بالکل ایک انوکھی گل ہے۔ میدان اوچ گئے، بدر چ گئے، ٹھیک ہے مقابلہ ہوا، میدان چ لوگ شہید ہو گئے، مگر اس طرح موت کی طرف کوئی آدمی سفر کرے جو قدم کرن دے لوگوں کہیں راجہ جڑے لوگ بھی شامل ہو جاندے سی، تاریخ دی کتاباں اٹھاؤ، ارد گرد چوں کئی بدوی لوگ کافرے نہ شامل ہو جاندے سی کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفیاں نے بلایا، اتنے حکومت بننی ہے، شاید سانوں بھی کوئی بچ موقع مل جائے۔ امام علیہ السلام نے ہر چشمے سے حق اور صداقت یہ نہیں ہے میری کہ لیڈر یہی چاہتا چلو یار جڑے نار والے دھوکھے فریب نہ لئی چو، ہر موقع سے آخیا کہ میرا ساتھ دیں دے، میرے نال چلن کا کی فائدہ؟ الناس یسیرون ورمنایا تسیر و ما، میں چل رہا اور میرے نال اور میرے ساتھیوں دے نال موت سفر کر رہی ہے، میں موت کی طرف جا رہا ہوں، تسی میرے نال جا کافریاں دے قافلے رڑے اور آپ نے انہوں ہٹاتا، اور کسرے بنی مقاتل تے پہنچے، ذرا اونگن تو بعد بیدار ہوئے تو بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا جی انا للہ بار بار کیا؟ فرمایا بیٹا خواب میں دیکھا کہ سوار جا رہا اور کہہ رہا کہ لوگ اپنی موت کی طرف سفر کر رہے ہیں، میرا بیٹا سفر موت کی طرف۔ تو علی اکبر علیہ السلام نے سن کے کیا ابا جی کیا اسی حق تے نہیں او رسنا علی الحق، اینا دی موت نہیں میرے پراؤ کسے قبول کیتی ہے، اس تو پاویں نبی ہے تے پاویں امام ہے، وہ لوگوں نے ظلم نہ مارتے ہی اپنی کبھی شوق نال اکھاں چکھاں پا کے موت میں سفر کرنا، جان جا کہ میں مرن دی طرف جا رہا ہوں، صاف پتہ بھی اس سفر سے ناکامی تو ساتھ دنیاوی ناکامی کوئی شے نہیں، مگر ذرا بھی ملال نہیں آیا، گھبراہٹ نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس اللہ دی قسم ہے جس تو سوا کوئی معبود نہیں، اسی حق تے۔ تے بچے نے آخیا ابا جی پھر موت جڑی وہ شاید نال زیادہ پیاری، جے حق تے ہیں تے حق تے مرن کوئی سانو تلخی مت ہوئے۔ آپ نے فرمایا پتر اللہ تینوں جزائے خیر دے، حسین ایسے بیٹے دی تمنا، میں یہو جہ پتر ہی چاہتا سی، تو سن کے میرے کولوں بھی موت تو سوا کچھ نہیں پلے بنا، کہہ رہا کہ موت احلا من العسر، شاید وہ نہ مٹھا نہیں جنہ ابا جی پھر دین دے رستے موت پیاری۔ اس تو ایک یہ انوکھی گل ہے بے دنیا جو لوگ شہید ہوئے تو جانتے نہیں سی بس شہید ہونا، لوگوں نے ظلم نہ کر دیتا، مگر امام علیہ السلام شروع تو ہی جانتے سی بے میری یہ منزل آخری جڑی شہادت گاہ، کوئی حکومت نہیں، نہ کوفیاں دا کوئی وعدہ، کوفیاں نو میرے تو زیادہ ہو جانتے یہ لوگ جڑے گلاں بناؤندے نا کہ خط لکھے سی امام علیہ السلام انہوں دی گلاں تے لگ گیا، تے امام علیہ السلام کو بچے اتنے انہوں نے ابا جی نے حکومت کی سی، امام حسین اس شہر چ رہے سی، ایک ایک بندے نو جانتے سی بے خط لکھنے والے کون، انہوں نے دھوکھا کون دے سکتا، کوئی دھوکھا نہیں سی، کوئی فریب نہیں، وہ اپنی طے شدہ منزل کی طرف جا رہے تھے، وہ خط جڑے سی وہ انہوں نے اپنے جدے قصور اور گناہ امام علیہ السلام کسی دے ورق نہیں سی آئے۔ اور اس بات لی اس ذہن دے اندر اس بات کو تازہ کرنا چاہیے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو خبر دین لی کوئی فرشتہ آسمانوں نہیں اتریا بھی حضرت حمزہ شہید ہو جانے ہیں، فلاں بڑے بڑے شہید ہوئے، اللہ انہوں سارے تے رحمت کرے، مگر حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا میں اللہ دے رسول دے حجرے چ گئی
حسین علیہ السلام چھاتی سے کھیلتے تھی، میں دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام دے آنسو جاری، شہادت بھی نہیں ہوئی ادوں رو رہا ہے، بعد اگر کوئی روندا تو ایڈی قیامت برپا کرنے کی لوڑ نہیں بھی کیوں رو پیا، مصیبت ہی ایسی ہے کہ جی ہویا نہیں کس طرح کہ اللہ دے رسول علیہ السلام روندے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی نے پوچھا اللہ دے رسول بچہ کھیل رہا تسی رو رہے، تو فرمایا ام سلمہ ہنے ہی میرے کو اللہ دا فرشتہ اٹھ کے گیا جڑے جدوں تو زمین و آسمان بنی کدی زمین تے نہیں آیا، مینوں اطلاع دینا آیا تو اس بچے نال ایڈا پیار کر رہے تے رفتے دریائے فرات دے کنارے تیری امت اتوں ذبح ہو جانا، تے نال ہی کیا اگر تسی چاہندے جے اتھے دی مٹی تانوں کھائی جائے، تے میں کیا ہاں میں منحوس زمین ویکھنا ہی چاہنا، تے سرخ رنگ دی مٹی بھی مینوں نے دکھائی۔ دسو جی شہادت دیاں خبراں دین لئی خاص فرشتہ زمین تے اتاریا، یہ عام شہادتاں جو شہادت ہوں کہ اگے انہیں شہید ہوں رہے کہ درالی اللہ دے رسول دے نال بڑے شہید ہوئے، امام شہید ایک بھی نہیں واقعہ، اور میں وہ سنا رہا جڑا حدیث کے اندر نہ ایک کوئی قاتل دی گل ہے نہ تاریخ دی حدیث دے، اور میں ہر شخص کو دعوت دوں گا میرے اہل حدیث پڑھا ہے، میرے اہل سنت پڑھا ہے، تسی بھی میرے پڑھا دے، جو حوالہ ویکھنا چاہے حوالہ لے، انہوں فوٹو سٹیٹ کرائے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیشگی خبر نہیں دیتی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہونا، فرشتہ اطلاع دین نہیں آیا، اور وہ میدان نہیں دسیا گیا کہ تف دریائے فرات دا کنارہ جتنے حسین علیہ السلام نے شہید ہونا۔ اس تو ایک تے باقی شہادتاں دے مقابلے وکھری گل ہے بھی ایک آدمی جاندیاں ہویا اور بالکل پتہ ہوندیاں، نہیں تے بڑیاں بڑے دے حوصلے ٹوٹ جاندے بھی یار ہار والوں کیوں جانا، شکست کیوں میرا مقدر بنے، مگر امام علیہ السلام جنہ جتن تے خوش دی اس تو زیادہ شہادت تے خوش۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے گرچہ ہر مرگست بر مومن شت کر، مومن کسی بھی حالت مرے اگر عقیدہ اور ایمان درست ہے تو اس بڑی اعلیٰ اور اچھی موت ہے۔ گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، مرگے پورے مرتضیٰ چیزے دگر، مگر مرتضیٰ علی مرتضیٰ دے پتر دی موت کوئی انوکھی موت، اداں دا جانتے ہاں کہ میں شہید ہونا تو پھر نہ ڈرنا نہ گھبراؤنا، نہ ذرا بھی دل دے اندر کمزوری آنی، اینی دلیری نے بڑے بڑے دشمن جڑے موقع سے آدھے یار اسی جو ویکھیا بے ایک آدمی دے اِننے بچے بھتیجے پڑھا شہید ہو چکے، ساتھی مارے گئے، مگر اسی وہ کمزوری نہیں ویکھی، ایڈا بہادر اور دلیر اسی ویکھن کوئی نہیں ساڈے آیا، اینی دلیری جنم تو بعد کہ اصل تے میرا مقام آخر تے شہادت جی، پھر ڈٹے رہنا اور پکے رہنا، اے امام علیہ السلام کی خاص خصوصیت ہے، بڑی وڈی گل ہے۔ اور دوسرا جڑا مقصد ہے امام علیہ السلام دے سامنے عظیم ہے، بدقسمتی ہے اس دور دے اندر ایسے لوگ جڑے نہ اہل حدیث ہے نہ بریلوی ہے نہ دیوبندی کچھ نہیں بلکہ اہل سنت دے نام تے تبع، انہاں لوگوں نے ایسیاں کتاباں لکھنیاں شروع کرتیاں جنہاں دا اہل سنت دے کسے گروہ نہ تعلق نہیں، خدا جانتا تہاڈی دشمنی اور عداوت چ لکھنا شروع کرتا بس سیدنا امیر المومنین یزید رضی اللہ عنہ، اے کتاباں 13 دے ٹیرار یار کراچی اگر تسی اپنا نمبر دے دو تانوں کرتون ہی آ جانا کہ سیدنا امیر المومنین یزید، ایتھوں تک لوگ چلے گئے، خدا کے معاویہ نہیں لوگ روندے سی سیدنا امیر المومنین یزید ہو گئے، ایک کوئی نہ اہل حدیث ہے نہ انہاں نوں تسی سمجھو بھی کوئی بریلوی دیوبندی کچھ نہیں ہے، انہاں دا اصل نام جڑا تاریخ چ ناسبی ہے، دشمنان اہل بیت، انہاں دا گروہ پھر ہے کہ اس زمانے زندہ ہو گیا، ورنہ دنیا جہان کتاباں موجود ہے، کہڑا اہل حدیث آ رہا جڑا جدوں بھی نام آوندا سی یزید نوں پلیت تو بغیر لکھدا سی، دیوبند دے سارے بڑے اکابر جو لکھیا حصہ بن گیا وہ نام دا یزید پلیت، مگر ہن سیدنا آندے امیر المومنین یزید آندے، اور اس پاروں ملک دے اندر اگ اگر لگی ہے تو لگنی چاہیے بھئی یار اتوں تک تسی گزر گئے، ایک ظالم اور لعین آدمی نوں تسی امیر المومنین اور سیدنا کہنا شروع کرتا۔ میں تواڈے سامنے قرآن مجید دی جڑی آیت پڑھی اور سورہ النساء دی ہے، اللہ تعالیٰ وہ فرماؤندا من یقتل مؤمنا متعمدا، یہ ترجمہ تشریح سن تو پہلا ذرا سمجھ لو کہ گناہ ایک ہی ہوندا مگر وہ بہت مدارج ہے، زنا بہت بڑی برائی ہے، شرک تو بعد وڈا گناہ ہے کسی مرد اور عورت بدکاری کرنا، مگر یہ آدمی اگر کسی غیر نہ کرے تو حرام بہت وڈا، مگر اونا نہیں جنہ ہمسائے دی بیوی نہ حضور نے فرمایا وڈا، اور اگر جا کے وہ مسجد دے اندر کرے تسی آپ اندازہ کرو کڈا حرامی ہے، اور اگر حرم شریف سی مکے جا کرے پھر وہ گناہ کڈا وڈا ہو جاتا۔ قتل دے بارے اللہ فرماؤندا عام بندے دے قتل نہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جڑا جان بوجھ کے کسی کلمہ گو نوں قتل کردا فَجَزَاؤُهُ جہنم، او دا بدلہ دوزخ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ وہ رہنا انہیں،
وغضب اللہ علیہ، اللہ دا غضب ہے اس بندے سے، ولعنہ، اور اللہ نے اسے لعنت کرتی، اپنی رحمت تو محروم کرتا، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس لیے بہت بڑا عذاب تیار کیتا۔ اے عام مومن دے قتل دا اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ دا غضب ہے، لعنت ہے ہمیشہ جاننی۔ تے ہن ذرا سوچو، مومن نہیں، مومناں دا سردار ہے، جنہوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان متواتر حدیثاں فرمایا کہ حسن اور حسین جڑے سیدہ شباب اہل جنت، دنیا دا کوئی مسلمان دا منکر نہیں، ساری بستی بھری ہے میرے مسلمان پر، کوئی آرم آ کے دیکھے کوئی شک ہے گا کہ اللہ دے رسول فرمایا سی کہ حسن اور حسین جنت دے جواناں دے سردار۔ عام آدمی نو مارنا جدے ایڈا جرم ہے تے پھر جنت دے جواناں دے سردار، اور پھر وہ جدے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام کسر نہ چھڈی کہ امت مغالطے جنا رہا ہے، بار بار کیا کہ من حب الحسن والحسین قد حبنی، جن نے حسن اور حسین نہ محبت کی تھی انہیں میرے نہ محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جن نے حسن اور حسین نہ دشمنی کی تھی وہ حسن اور حسین نہ نہیں کی تھی، وہ محمد رسول اللہ نہ کی تھی۔ اے اللہ دے رسول نے جڑا اپنے نال ملاتا بے مینوں انہاں دو نہ سمجھو، اسی طرح اسے لیے سی بھی لوگ کوئی حیا کرنا بے دراصل اسی حسین نو نہیں قتل کر لیا، اللہ دے رسول نو قتل کر۔ امام ابن کثیر جیسا آدمی اپنی تاریخ لکھدا بے حضرت حسین علیہ السلام دا سر جدوں وقت دے اس نامراد دے سامنے پیش کر لی، دمشق لے گئے، اس وقت خالد بن معدان تابعی سی، انہوں بڑا جوش آیا، بیچارے نے اشعار کہے شہر پھیل گئے، مگر آپ مہینہ پر حکومت انہوں ٹونڈ دی ملیا نہیں، گم ہو گیا۔ اشعار کی سی؟ اشعار چوں نے آکھا یبنا جاؤ براسک یبنا بنت محمد مترملا بدمائہ ترمیلا، اے فرزند رسول، رسول اللہ دے جگر گوشہ دے بیٹے تیرا سر لے کے کم بخت آیا، اجے تک خون نہ لتھڑیا، انہوں نے توفیق نہیں ہوئی بے اپنے جڑے ظالم سی سپاہی انہوں دے جنازے پڑھے، انہوں نے قبراں بنائیاں، امام حسین دا سر جڑا شہر بشہر انہوں کماؤندے پھر دے، اور نہ انہوں نے نماز دی توفیق ہوئی نہ دفن کرن دی ہوئی۔ تواڈے سامنے آ کہ اگلے دن بنو اسد دے لوگ نال دی بستی دے آئے، انہوں نے کوئی شرم آئی، انہوں نے جڑے لاشے تھے انہوں نے زمین دفن کیتا، ورنہ اس حکومت مسلمانوں نے توفیق نہیں ہوئی، اپنے ظالماں نوں دفن کیتا۔ حالانکہ جے پیچھے جاندے تے میدان جنگ جمل دے اندر میدان صفین امیر المومن دے مقابلے مسلمان ہی آئے، کلمہ پڑھتے سی۔ آپ نے جنگ تو بعد جتنا اپنے مردے دفن کرائے ادھا ہی جمل والے اور صفین والے لے کرائے، جی میں اپنے ہاں نماز پڑھی ادھا ہی انہوں نے پڑھی بھی، یار کلمے دا احترام ہے، رسول اللہ دا نام تے لیندے سی، مگر یزیدی حکومت دا حال ہے اپنے دفن کیتے، امام حسین علیہ السلام نے دفن نہیں کیتا۔ تادو آندا جاؤ براسک یبنا بنت محمد، رسول اللہ دی بچی دے بیٹے تیرا سر لے آئے مترملا بدماء ترمیلا، اجے بھی خون نہ اسی طرح نکلیا، خون آلودہ۔ قاتلوا کاتشانا ولم یترکبوا، تینوں شہید بھی کیتا تے سال سے بے جانور نو ذبح کرن تے بھی اللہ دے رسول نے ہدایت فرمائی بھی جدو ذبح کرن دا ارادہ ہوئے انہوں پانی پلا، دنیا تو جا رہا پانی پلا دو، مگر قاتلوا کاتشانا ولم یترکبوا، تینوں 3 دن دے پیاسے نو قتل کیتا اور شہید کیتا، اور ذرا حیا نہ کیتی فی قتل تنزیلا و تعویلا، نہ قرآن دا لحاظ کیتا تے نہ رسول اللہ دی حدیثاں دا کیتا، اور نال پھر کیا امام حسین رضی اللہ وکنا بے قتلوا کاتشانا ولم یترکبوا، اور پھر بناؤں دے وَيُكَبِّرُونَ بِأَنْ قُتِلْتَ وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ، ہن اللہ اکبر دے نعرے لاؤندے ہیں شہید کرن تو بعد فتح کہ اللہ اکبر آندے نامرادو امام حسین نو قتل کر کے اللہ اکبر جڑا ہے کہن دا حق ہے، امام نو قتل کر کے تے تسی لا الہ الا اللہ تے اللہ اکبر نو ذبح کر چکے دے، وہ تو تسی قتل کر چھڑیا، اسلام حسین نو قتل نہیں کیتا، قتلوا بالتکبیر والتحلیل، اللہ اکبر لا الہ ذبح ہو گیا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء لکھ دے کہ بنو امیہ نے میدان کربلا حسین رضی اللہ دی شہادت دے نال ہی اپنے دین نو ذبح کر، اسلام نا دی کوئی شے نہیں رہی، اسلام ہوندا تے اللہ عام مومن دے قتل تے آندا کہ لعنت ہے خدا دی، اللہ دا غضب ہے ہمیشہ دو یا رسول اللہ دا بچہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ تے حدیث پاک چاہندا کہ اتنا لمبا سجدہ کیتا بے لوگ پریشان ہو گئے، بے رسول کریم علیہ السلام دی روح مبارک قبض ہوگی، اتنا لمبا سجدہ، کئیوں نے سر اٹھا کے ویکھیا آکھیا نہیں اونج ہی سجدہ لمبا کیتا، بعد پوچھا اللہ دے رسول علیہ السلام اسی تے پریشان ہو گئے اتنا لمبا سجدہ کہ فرمایا حسین کھیلدا کھیلدا سوار ہو گیا سی، ناراض نہیں کرنا چاہے، آپ ہی اترو گا تو پھر سجدے چ اٹھاؤ، جہدے خاطر پیغمبر خدا اینا سجدہ لمبا کر دین او دا سر اس طرح شہر بشہر کمایا جائے۔ صحیح بخاری جامع ترمذی مسلم کو کہ وقت دا نام مراد گورنر عبید اللہ ابن زیاد
ظالم اپنے تخت سے، کوفے دا دربار ہے، امام حسین علیہ السلام دا سر مبارک جڑا تھاٹ تے چھڑی آچیا امام علیہ السلام دے ہونٹاں تے مار رہا، اس وے حضرت انس زید بن ارقم جیسے روایت کیا چھڑی اٹھا لا، قسم خدا دی اساں انہاں ہونٹاں تے کدی رسول اللہ دے ہونٹاں نو ویکھیا، حضور چومدے سی اج تو چھڑیاں مار رہے ہیں۔ تے یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل نہیں، قرآن چاہتا بے جڑا سمجھدا جو اسی کر رہے ہیں اللہ نے دی خبر نہیں، جھوٹا خدا پیچھے ہی ہوندا اور پکڑ لیندا تے تھوڑے ہی سال گزرے بے عاشورے دا ہی دن سی، یہ عبید اللہ ابن زیاد قتل ہویا اور اسے ہی محل دے اندر دا سر آیا اور مختار اسے اپنے تختے سی سر پیا، اور امام ترمذی اپنی سنن دے اندر لکھ دے کہ لوگ جڑے انہاں شور پہ گیا کہ آیا آیا آیا، دیکھیا کہ ایک سپ آیا، اس ظالم نو دنیا چ اللہ نے خمیازہ جڑا دکھایا، سپ نو دیکھ کے دنیا ادھر ہٹ گئی، وہ آ کے ابن زیاد دے نتھنے وچ داخل ہویا، تھوڑی دیر کھوپڑی ٹھہریا پھر چلا گیا، پھر آیا اس 3 باری حشر ویکھیا، اوتے سارے اہل سنت دے امام اور اہل حدیث اے بگڑیاں دی گل نہ کرو، انہاں نو کوئی نہ کیا کرو اہل سنت تواڈے خلاف ہے نہ، اے نسبی کیا کرو کہ دشمنان اہل بیت ایک وکھرا ٹولا، اہل حدیث دا کوئی بزرگ نہیں آندا، بریلویاں دا کوئی نہیں آندا، دیوبندیاں دا کوئی نہیں آندا، امام حسین دے خلاف انہوں نے کیا کہ اپنا ایمان گوانا، اور سب آندے ہیں کہ ظالم فاسق ابن زیاد جیسے فاسق اور پلید لوگ گیا، یہ امام حسین دے مقابلے جس قابل ہے کہ انہاں دا نام لیا حضرت حسین علیہ السلام جنت دے جواناں دے سردار ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام نے انہاں دا مرتبہ بیان کیتا، انہاں دے مقابلے کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک تے امام علیہ السلام دا اپنی موت تو واقف ہوندیاں میدان میں جانا یہ بڑی بڑی گل ہے، اس طرح کسی نہ نبی کیتا نہ کسی امام نے کیتا، سارے نو مار دیتا، لوگوں نے ظلم نہ مارتا، امام علیہ السلام دے پائی جاندے ہویا کہ نانا جی دس گیا میدان تافیا میری شہادگاہ، اور ساتھیاں نو کہندے وے میرے نال چلن دا کی فیصلہ، جاؤ اپنا اپنا کام کرو، میں تے موت دی طرف سفر کرنا۔ اس تو ایک تیس واقعہ جے پہلو اجاگر کرنا چاہیے بے مومن اصل چوا جڑا موت نو ناگوار برا نہ جانے، اگر دین واسطے موت دا کوئی لمحہ آئے تو انہوں خوشگوار سمجھے، انہوں شہد دا پیالہ سمجھے اور شوق نہ میدان جائے۔ امام علیہ السلام میدان گیا تو تاریخ لکھنا ہے، لوگ لکھ دے آپ دا رج دیے سی، بدر نو تلوار چل دی سی میدان کر دے سی، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذونی، اگر میرے نانے دا دین میرے قتل تو بغیر قائم نہیں ہوندا تے آؤ تلوارو میرے اندر کوس جور مینوں قتل کر دیو، مینوں قتل ہون تو کوئی ڈرے گا، جے میری جان نال دین اسلام جڑا دا بچاؤ، لوگ آندے جی کیڑا اسلام تھی، کہڑے اسلام نو خطرہ سی، بالکل جے اسلام یہ ہی نام نماز پڑھ چھڑو اپنی تسبیحاں، یہ کسے کچھ نہیں آکھیا، نہ انگریزاں آکھیا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد، بھائی جے اسلام ہے نا تو سکھ بھی آ گیا نا اتنے کسے نہیں ڈکنا، یہ تواڈے فہم دا قصور ہے، اسلام ایک نظام ہے، وہ حکومت کردا ہے، وہ تحت شرعی عدالتاں فیصلہ ہی کر دیاں، وہ تحت زکات اور عشر وصولے چاہتے ملک دے غریباں دا پلا کیتا، وہ ایک نظام ہے ملک دا، وہ بیڑا غرق ہو گیا سی، نمازاں روزے دا کچھ نہیں، لوگ پڑھتے سی اپنے گھراں، یزید نو کی تکلیف سی، مگر اسلامی حکومت نہیں، حدود شرعیہ معطل سی، حلال و حرام دی تمیز مٹ رہی سی، اس تو امام حسین علیہ السلام دی شہادت دی برکت ہے، اج پوچھ لو ٹھیک ہے حکومت اسی طرح ہی قائم رہی، پانی جڑا سی دریا دا اسی طرح ہی پیندا رہا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، لوگوں نے سگوں یہ دیکھا کہ امام حسین بڑی مظلومی نہ شہید ہو گئے، بہناں انہوں نے جڑیاں بازاراں پھراتیاں گئیاں، بچے جڑے بیچارے دھکے کھاندے رہے، مگر نتیجہ کی نکلیا؟ اج کسی اہل حدیث نو اہل سنت نو پوچھ لو بھئی کسی شرعی مسئلے کدی کوئی حوالہ عالم دیندا بھی معاویہ نے فیصلہ کیتا سی یا یزید نے کیتا؟ نظیر نہیں، اور کوئی مثال نہیں بنی، بالکل فیصلہ ہو گیا، بے شک تختے بیٹھے رہن، اے حکومت غیر آئینی ہے، اے غیر آئینی دلہ سمجھ لو کہ حکومت غیر آئینی بیٹھے رہن، یہ ڈاکو چور بیٹھے رہنا آئین دے خلاف ہے، اس تو امام علیہ السلام دی شہادت دی برکت ہے کہ آج مسلمانوں دا کوئی فقیر کوئی عالم کسی مسئلے جنہاں دا حوالہ نہیں دے گا، بلکہ کہو گا کہ دور ملوکیت دا ظالم بادشاہ دا دور ہے۔ اے امام حسین علیہ السلام نے جویں کوئی جج اختلافی نوٹ لکھ جاتا ہے، تسی پڑھے لکھے جے بنتا کچھ نہیں، بہتے جج دے رٹ جانو فیصلہ وہی ہو جاتا، مگر وہ لکھیا بعد کم دینا، لوگوں دے یار ایک ہی صحیح نکلیا، جنہیں نہ کر دی بے کم غلط ہو رہا۔ امام علیہ السلام نے صرف اینا کرم پھیرتا بے سارا کم غیر آئینی اور غیر شرعی ہوندا ہوئے، میں روک نہیں سکتا کہ کام نہیں ٹھیک دین دے خلاف، اور وہ برکت ہے وہ فیصلہ آج منیا گیا، دنیا دا ہر گروہ جڑا منتا بے باقی حکومت یار کوئی اسلامی حکومت نہیں۔ اے امام حسین دی جرت دا نتیجہ، ورنہ اگر وہ بھی خاموش ہو جانے تے ہوئی سی بھی جو ہو رہا ٹھیک ہی ہو رہا،
وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، حکومت 2-4 دن کر دینا کچھ نہیں بنتا، بری طرح مارے گا۔ کون انہوں نے اپنی موت مریا؟ خود ہے حدیثاں دے بہت بڑے عالم ہیں، امام عبد الرحمن مبارک پوری، ابن کثیر ہے، علامہ ابن تیمیہ، آندے ایک ہی بندہ انہاں لوگاں تو جڑے میدان کربلا نال انہاں دا کوئی تعلق دخل سی اپنی موت نہیں مریا، یا کسی اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری مبتلا کیتا، کوئی پاگل ہویا، کسی نے کوڑ ہویا، کوئی انا ہویا، تے جڑے بچے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک کوڑا جڑا انہوں دنیا چ اتار دیتا، جڑا مختار رکھوں گا وہ ٹھیک ہے، وہ شیعہ بھی ناراض ہے تے سنی بھی ناراض ہے، پروپگنڈا ایسا بعد ہویا، نہ بیچارہ کوئی فرقہ سی نہ وہ کوئی امت سی، اس پاروں لوگوں نے دو جی چاہیا کہتا مختار سے نبی بن گیا سی، مختار نے دعویٰ نبوت کر رکھ ٹونگ رچا دے، بالکل جھوٹ بول بول کے بیچارے نے بدنام کرتا، کوئی نہ نبی بنیا نہ کچھ نہیں، حدیث کی کتاباں پڑھیاں، صحابہ کرام دے پیچھے جمعے پڑھتے سی، اس کو زکوٰۃ وصول دے سی، عدالت بہ کے شرعی فیصلے کرنا ہے، کوئی کافر مرتد نہیں سی ہویا، مگر چونکہ انہیں کم کیتا ایسا جڑا وقت دی حکومتاں دی مرضی دے خلاف، یزیدی بھی چن چن کے مارے، ایک بندہ نہیں انہیں چھڈیا، جڑے نٹ گئے شام نو انہوں دے مکان مسمار کرتے، جڑے قابو آئے انہوں نے خاتمہ کیتا، اور جدوں ہرملہ دی واری ہے، اے لوگ ہرملہ کہے، ہرملہ کوئی لفظ نہیں، ہرملہ لفظ ہوں، ہرملہ دی واری آئی جو انہوں نے آکھا ہاتھ پیر وڈو تو تپے سٹو، کہ انہیں پھر پانی منگیا، بڑے ترلے کیتے کہ مختار میں مر رہا پانی دے دے، انہیں آکھا حرامی تو وہ شخص ہیں جدوں امام حسین علیہ السلام جنت دی چڑیا چند مہینے کا بچہ اپنے ہاتھوں سے لے کے گیا اور آخیا میں تھوڑی نگاہ چ باغی ہوں، میں قصوروار ہوں، مجرم ہوں، جو چاہے میرے نام، اے بچہ دنیا دے کسے قانون دے مطابق مجرم نہیں، اور فوج دے اندر لوگ جڑے سی انہوں نے بھی ہلچل مچی، کئی لوگوں نے آخیا پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام بری ہے سواد، یار انہوں تو دے دیو، کوئی نام ہی نیک رہ جاؤ گا، چلو حسینہ دی یار دشمنی بچے دے تر، مگر اس ہرملہ نے آخیا یہ کام خراب ہوتا، اپنے جی بدلی پھیر دی تیر چلایا، امام علیہ السلام دے بعد انہوں چھیدیا، بچے دے گلے چوں لنگ گیا، امام نے آسمان نال اٹھا کے آخیا اللہ اگر تو اپنے رسول دی آل نہ یہ پسند کرنا تو اسی تیرے فیصلے چلا دو، سانوں کوئی گلا نہیں، اسی خوش ہیں۔ تے مختار نے آخیا حرامی تو میرے کو پانی منگدا، تو اس بچے نے انہیں ظلم نہ ماریا، تیرا علاج اب تینوں اسی طرح ہاتھ پیر وڈ کے دھپ چ مارنا، تے خولی جی نے سارے امام علیہ السلام کا کٹیا سی، یہ لاش بھی میں آ کے جلا دینی ہے، اور مریا ادوں ٹھیک ہے، وہ بیچارے کی موت بات ایسی آئی ہے نا مسلمانوں کے ہاتھوں پہ بھی شہید کیا گیا، مگر آخری وقت جدو کل بندے 17 رہ گئے نا کوفے دے کرے سب نے یا پناہ منگ لی، حکومت نے رسد بند کرتی، باہروں کوئی بھی شے نہ آوے، بھکھا مر لگ گیا، شاید لوگوں نے معافی منگ لی، مختار نے اسے غسل کیتا میت والا جڑا سی بعد انہوں نے خود غسل کیتا، حنوت اپنے آپ کو خوشبو لگائی، میت والیاں چادراں پہنیاں، تے میدان چ انہیں آخیا مصب میں اپنے رب کو دعا منگی سی تے مینوں اینی مہلت دے دے بھی دنیا تو جدوں میں جاواں امام حسین رضی اللہ قاتلاں تو زمین تے پھردا کوئی نہ دسے، او رب نے مینوں دیتی ہے تے میری خواہش ہو چکی پوری، اج کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی افسر تے نہ سپاہی جڑا کربلا گیا سی وہ زندہ پھردا ہوئے تے مینوں مرن تو کوئی دریغ نہیں، جو تو کرنا چاہنا میرے نال کر لا، میں ہن زندہ رہ کے کی کرنا، اس تو ظالم دنیا جی بھگت کے مرے، مگر امام علیہ السلام دا یہ جاندیا ہوا کہ میری آخری منزل جڑی نا موت کی شاد، پھر اینی دلیری اور جرت کرنی یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، لوگ پھسے مر جاندے ہیں، ٹھیک ہے بہادری اسے دکھا دیں، مگر اتنا کہ جمن تو جانتا کہ نانا جی نے کہتا کہ تو میدان کربلا شہید ہونا، اور رستے اگر کوئی رلدا انہوں کہتے میرا ساتھ کیوں دے رہا، میں تو موت بھی طرف جا رہا، اور ابن یزید ریاحی ہوں تو اسی انہوں بھی اچھے کلمے نہ یاد کر دیں، مگر تمہیں پتا ہے امام علیہ السلام آ کے گھیرے چ لین والا اور میدان کربلا پہنچان والا ہو رہی، مگر جیسے آخر وقت نے ویکھیا بھی امام علیہ السلام تو بالکل سچے، کسی قسم کا یہاں سے کوئی قصور الزام نہیں لگ سکتا، یہ تو ظلم سے چل گیا، اپنے پرا لیا غلام نو لیا، 3 بندیاں گھوڑے دوڑائے، امام علیہ السلام کی خدمت آ کے سلام کیا اور آخیا امام میں ہی ہوں جڑا بدقسمت تمہیں کیر کے اتنے لیا، میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ظلم سے اتوں تک چلے جان گے، میری نجات کی بھی کوئی صورت ہے، امام نے فرمایا کی نہ تیری ماں نے رکھیا، کیا ہور آزاد نو دے، فرمایا تیری ماں نے ٹھیک ہی نہ رکھیا، تو دوزخ تو آزاد ہو، تو جہنم تو بچ گیا، اللہ نے بچا لیا، شہید ہوئے، سارا کچھ ہوا، تو جدو رستے گھیریا امام علیہ السلام تے بڑی عبارت ہور نے کیا، بندہ شریف سی، وہ شرافت کی بات جنہوں اس حق والے پاسے لے آئی، حکومت کا مجبور کیتا سی، نیتوں نہیں سی پیرا، کوئی زیادتی نہیں کی، جو حکم سی منتا رہا، مگر امام علیہ السلام نے بار بار کہندا رہا کہ امام علیہ السلام اپنی جان تے رحم کرو،
میں جس کوفے آ رہا نا میرے نال تو 1000 ہے صرف پیچھے بڑے بڑے لشکر تیار ہو رہا ہے تواڈے نال کہڑے 72 بندے کدے نال تسی مقابلہ کرنا موت دی طرف نہ جاؤ مگر ایداں دی موت جنوں اخبار آندا مر گئے پورے مرتضیٰ چیزے دے بڑے مرے آ مگر مرتضیٰ دے بیٹے دی موت وکھری موت ہاں دلیری اور خوشی نہ جانا موت دی طرف کہ کوئی گل نہیں موت تو امام علیہ السلام نے آخر انہوں آکھیا ہورنوں بھئی یار تو گھر ہی مڑی مینوں آنا کہ نہ جا ماریا جائے گا گل سن لا میں تینوں صرف وہ جواب دینا جڑا ایک صحابی رسول نے اپنے بھرا نوں دتا قبیلہ اس دا ایک صحابی حضور دی مالی جانا چاہتا سی اور بھرا ڈراوے مر جائے گا انہیں کہا گل سن مرن دی گلاں کی کر سامزی وما بالموت یارن الفتح اذا ما نوا حقا وجاہد مسلما کسے موت میں چل دے ہی جانا اور موت کسے شریف آدمی لی کوئی ننگ اور ذل دی بات نہیں جڑا تو آنا مر جانا مرن کوئی مینا ایک تانا میں مر جائے بہادر آدمی سامری وما بالموت یارن الفتح اذا ما نوا حقا وجاہد نیت حق دی ہونی چاہیے تے جہاد مسلمان ہو کے کرنا چاہیے پھر موت ادھر کوئی تانا نہیں کوئی علامہ نہیں ادھر عزت ہے فخر ہے اور امام علیہ السلام دے بعد جدو ابن زیاد دے دربار پیش ہوئے تو انہیں آکھا پتہ ہے تواڈے نال کی خدا نے کی چیز ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے آکھا میرے پراواں نال خدا نے کی چیز کہ انہوں نے اللہ نے شہادت دا درجہ دینا سی وہ بلند مراتب پا گئے تو انہوں دی دنیا خراب کی ہے تیری عاقبت خراب ہوئی اور اللہ دے حضور بلند مرتبے دے حامل ہو گئے اس تو مومن لی موت آپ نے پڑھا ہور تم نے ڈراؤنا سامدی وما بالموت مور آرن الفتح مومن واسطے موت کوئی تانا نہیں جناح غلام ہے بہادری اور جرت دی گل تو امام علیہ السلام دا موت خوش دلی نہ قبول کرنا پھر عظیم مقصد لی کہ مسلمانوں سے تاغوت مسلط ہو جانا ہن تاغوت دا لفظ ساڑی اجنبی ہو گیا نہ کوئی شیعہ کہندا نہ سنی کہندا مسلمان نہ دے بندے بیٹھے تختاں تے ہے تاغوت اللہ دی شریعت معطل ہے کوئی اللہ دے نافذ کیتے قانون نہیں جاری کر دے منکرت قانون جاری کی بندہ اپنے قانون جاری کرے بندہ نہیں لے دیندا اللہ انہوں تاغوت آندا کہ سرکش ہے باغی ہے اللہ دا دین اس بارے جو کہندا وہ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام دا پڑھی دا لوگ آندے سی اسی صرف انہاں دا منشی بن جائیے یہ بنو امیہ عباس دے ہن تے دور بہت پیچھے ہو گیا نا اسی عہدے لینے تے ملازم آندے وہ ڈی سی لگ گیا کہ اینوں فخر سمجھ تاغوتی حکومتاں امام نے فرمایا اگر صرف تو سیاہی انہاں دی دعا چ پاویں گا نا تد ہی قیامت دے دن دے نال جہنم جاویں گا تسی ظالم حکومتاں دی پشت پناہی کر رہے تسی اگر ساتھ نہ دے انہاں دا پٹھا نہ پہلے دن پہ جاندا اس تو امام علیہ السلام نے اسے لوگوں دے سامنے آکھا میں صرف اللہ دی بندگی کرنا اس تو اللہ دی بجائے جدوں کوئی بندہ اپنے قانون نافذ کردا پھر امام دار دین دے رہبر دا کام نہیں بھی خاموشی انہوں قبول کرے وہ دے مقابلے چکا اور انہوں علامہ اقبال بنا دے کہ بندہ مومن جڑا اللہ دے سامنے چکدا تاغوت دے سامنے نہیں چکدا امام علیہ السلام دے بارے فرماتے کہ آپ نے جڑا کربلا جان دیتی ہے وہ دراصل اپنے خون لا الہ الا اللہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت ستر عنوان نجات مانوشت خون نہ ڈلا کو لا الہ لکھیا کو کہ لوگوں نے سمجھایا اب جڑا اللہ نو اپنا الہ اور حاکم مندا وہ بندیاں دے قانون کیوں منے تواڈے اپنے 58 ملک ایسے سارے غیر شرعی نظام اے شکر ہے دنیا جو مرضی کہہ مگر ہون بڑے بڑے مخالف بھی آندے تے پائی پاویں وہ شیعہ لائی ہے مگر شریعت تے ہے نا ایران تے شریعت نو تے نافذ کیتا اس تو تاغوت تو جان چھڑانی امام علیہ السلام دا اصل مشن ہے اور سارے تو آخر دور جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا وہ آکھیا بے امام مہدی علیہ السلام آؤں گے تے لوگ تسبیح کماؤں گے نہیں فرمایا یمل الارض قسطا وعدلا کما ضمن ظلم و جاؤ زمین ظلم اور بے انصافی نہ پڑی ہونی ہے ایڈی ورلڈ اسٹیٹ بنانی ہے اسلامی حکومت مشرق و مغرب تک کہ عدل و انصاف دا راج ہونا اور خوشحالی یہ نہیں ہونی ہے بے بندے کسی نے جانا مہدی علیہ السلام مینوں کچھ دے انہیں آخر شاہ چادر پر کے لے جا جنہیں نوٹ جانے برکت دا زمانہ ہو اسلامی حکومت ہے اس تو امام علیہ السلام دا شہادت پاؤنا نہ رون لی ہے نہ رواؤن لی ہے رونا ہوندا گھر بہ کے رو رہے نہ میدان چ نکلے مینوں اگر تسی گھوڑیاں دے تھلے بھی راؤن دیو نا تے میرا سر ملکاں دے لئی پھرو میں چکاونا کوئی نہیں بندہ جڑا بندہ حق پیش ہے مولا واسطے اللہ دے سامنے میں کچھ بھی نہیں مگر تاغوت دے سامنے میں نام ہے تواڈے سامنے میں ہاں ہے چکا لو مینوں جے چکا سکدے نہیں چکا سکدے تو حضرت امام علیہ السلام دی شہادت ایک کیس پاروں کہ پیشگی پتہ ہے پھر خوشی نہ جا رہا ہے میدانی طرف اور دوسرا مشن بہت بڑا بلند ہے
بہت اچا مشن ہے کہ خدا دی توحید نو قائم کرنا، بندیاں دی حکومت دی نفی کرنی ہے۔ بندے دا کام ہے کہ غلامی کرے، حکمرانی نہ کرے، وہ دا کام نہیں کہ اپنے حکم دے، جو اللہ نے قانون اتارے وہ دے نبی نے بتایا وہ دے تحت حکومت کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام دی حکومت کی ہے؟ یہ حکومت ہے۔ مالک اشتر دے نام جڑا پروانہ اج بھی ترجمہ کر کے وہ گورنر مصر دے نام لکھیا، ہر عدالت نو اور ہر کمشنر نو اور گورنر نو دیتا جائے کہ حکومت کرنی چاہ کر، ایداں ٹیکس لاؤ تے ایداں انصاف کرو، دنیا چ عدل دا راج قائم کر لی۔ ائمہ طاہرین نے کوششاں کیتیاں اور امام علیہ السلام بھی یہ جہاد کیتا۔ اس پاروں دنیا زور لا لیا، عالماں نے فتوے دیتے کہ کربلا دا ذکر بند کرو، بند نہیں ہویا۔ بڑے طریقے نہ گھیریا بھی یار رسول اللہ دا نہیں رونا روندے، رسول اللہ پائی ایداں نہیں شہید ہوئے نہ۔ جس طرح امام علیہ السلام نے میدان سے نکل کے اپنی خوشی نہ جان دیتی ہے، جان دیا ہویا ایداں نہیں کوئی کسی اللہ دے نیک بندے نے جان دیتی۔ اس تو حضرت امام حسین دا واقعہ جڑا انہوں گراؤنڈ دی کوشش نہ کرو، قدر کرو، مگر یہ جو اصل سبق پلے بنتا انہوں بھی پنو، اپنے دلاں فیصلہ کر لو، باطل دی حمایت نہیں کرنی۔ غلط کام کوئی نہ، کوئی چودھری کہہ رہا، کوئی ممبر کہہ رہا، کوئی حاکم کہہ رہا، کوئی گل نہیں منی، باطل نو من لیا تو حسینی نہ رہے پھر پائی یزیدی ہے، صاف کر دے۔ پھر ہمیں حسین کا نام لے کے اس کے نام بدنام نہ کرو۔ حسین علیہ السلام ہوا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ لا الہ سکھایا بے لا الہ لا مل فیدہ نہ نہیں، بندیاں نو للکارنا۔ تسی آکھو نا ساڈے اگے چک جا، ایک کام کوئی نہیں ہونا جڑا سر اللہ اگے چک گیا وہ بندے اگے نہیں چک سکتا۔ بندہ ہے حق پیش مولا راستے، پیش باطل ادنام برداشت سے، باطل آیا تو پھر چکا کے ویکھ لے، نہیں چکنا، تے حق آیا تو سر تسلیم خامیا، حق اللہ دا حکم نو ضرور قبول کرنا۔ اللہ توفیق دے۔ اس واقعات دی یاد بھولنی نہیں چاہیے۔ بڑے جتن ہوئے، یہ ظالم چاہتے لے دے کے اسلام تے کہ روشنی دا منار ہے، جڑا ظالماں نو للکاردا بے مسلمان جڑا نہ وشن لی نہیں آیا، کھڑے ہون لی آیا۔ اس پاروں استحام نو روکن لی کوئی فتوی دیندا امام حسین دا واقعہ بیان کرنا حرام ہے، بڑے بڑے اماماں نے فتوی دیتے۔ کوئی آندا نہیں امام حسین دی قبر تے جانا حرام ہے۔ سارا دا مشن کی ہے بے جے حسین علیہ السلام دا تذکرہ جاری رہا نا تے امت نے ظالماں دے اگے سر نہیں چکاونا۔ اللہ توفیق دے تو امت جڑی ہے سب کو پلے بنے۔ پھر امام حسین علیہ السلام دی اصل یاد ہے۔ قاری نقی صاحب دے فکرے تے میں گل ختم کراں، جویں آپ نے فرمایا کہ لوگاں نوں شمر دا خنجر یاد رہا، سناؤنے جدوں اسی تانوں مصائب، واقعی ہر شخص ہوندا کیوں نہیں رونا تے جتے رسول اللہ علیہ السلام روئے۔ اور جس دن ہو رہا سی اس ویلے بھی ابن عباس آندے میں مکے سی، رسول اللہ دے چاچے دے لڑکے، میں خواب دے اندر دوپہر دے وقت ویکھیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تے گرد و غبار پیا، ہاتھ شیشی، اسے میں آخیا اللہ دے رسول تہاڈا خلیہ بنا، فرمایا شہد تو مقتل حسین آنفن، ہنے امام حسین دی قتل گاہ تو آیا، اے او دے ساتھیاں دا رضا خون ہے جڑا جمع کر رہا، آندے میں وقت نوٹ کر لیا، اور جدوں کئی بعد قافلہ لٹیا پٹیا واپس آیا، ٹھیک وہی گھڑی تو وہی وقت سی جدوں میں اللہ دے رسول نوں بے چین ویکھ رہا سی تے روندیاں ادھر امام حسین سر دے رہا سی۔ اس تو رون برا نہیں مگر خوش دل تہرانی تہاڈا ہی ساتھی ہے، شیعہ عالم ہے، بڑی پتہ دی انہیں بات کہی، اگرچہ گریا بر نہ تنہا گریا براں شاہ تشنا لب کافی، وہ پیاسا امام حسین علیہ السلام دا شہید ہویا، وہ تے صرف رونا ہی کافی نہیں، اگرچہ گریا بر آرام قلب تسکین آندا ٹھیک ہے، رون نال بھی دل نوں تھوڑا جا زخم جڑا اتنے مرم رکھیا جاندا، ٹھنڈ پیندی برا نہیں ہے، مگر اتنا ہی نہیں بس معلوم ہے کرن دی کوشش کر کہ امام حسین دا مشن کی سی، مقصد کی ہے جڑے امام علیہ السلام نے جان دیتی، اس مقصد نوں پلے بن، جے وہ کام نہیں کرنا تے پھر ساریاں محفلاں تے رسم و رواج اخوانا، عبادت نہیں اخوانی۔ تو امام علیہ السلام دے سجدے نوں یاد کرو، تواڈے سامنے علماء تانوں سناؤندے بے زیادہ وقت نہیں سی ہویا، صرف دن ٹلیا سر تو اے ہویا سی، کوئی گھنٹہ دو گھنٹے زور دا وقت نہیں سی ہویا، تے اسے آپ دے مؤذن نے دیکھیا آسمان، ساتھی 5-6 سارے رہ گئے سی، شہید ہو چکے۔ آپ نے کہا ابو اسمامہ کیوں آسمان نوں ویکھیا؟ کیا امام زور دا اول وقت ہو گیا، دن ٹل گیا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے کہو کہ تھوڑی مہلت دین، نماز سے پڑھی نہیں ظالم نے۔ آپ نے دعاؤں اگے کھڑا کیتا، باقی جڑے 4-5 ساتھی پیچھے اس حالت ہی جدوں تیراں دی بارش نماز شروع کر دی، ایک وچے ہی شہید ہو گیا، دوجے نے زخمی نے آخیا امام میں تہاڈی حفاظت کرنا، زخمی ہو چکا، بچن دی آس نہیں، میدان جان دی اجازت دیو۔ دسو جس امام نے اس حالت نماز نہیں چڈی، تسی چنگے پلے وہ نام لو،
کہ اذان ہوے تسی نماز دی جان دی بجائے لنگر وال دوڑ پاؤ تے حسینی اخوانا جڑا ہے باعث شرم ہی ہے۔ پھر اے میری بات جڑی نا تلخ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی، کبھی زہر نال بھی علاج ہو جاتا، کوڑی گل بھی سن لیا کرو تو پھلے بنو، نمازی بنو۔ حسین علیہ السلام دی اولاد ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، میں پڑھنا کہ انہوں نے شاگرد ابو بصیر ام حمیدہ کو آیا، بیوی ہے امام دی، امام فوت ہو چکے، آپ نے فرمایا ابو بصیر کاش تو اس وقت ہوں جب امام علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے، تو فرمایا کیوں اماں کی آکھیا؟ فرمایا امام نے پتر اسے آخری وقت آکھیا من استخفا بالصلاۃ لم تنالو شفاعتنا، نماز چھڈنی تے کجا جنہیں نماز نو معمولی جہا کام سمجھا لا بھی کر لیں گے جدو ہویا، انہوں بھی دن قیامت دے ساڈی اہل بیت دی سفارش نہیں نصیب ہونی۔ اسی یہ جہاں سفارشاں کرنی ہیں، اس تو رب توفیق دے۔ ہن علامہ صاحب نے وقت دینا، میں کوئی مقرری خطیب نہیں، مگر دل دی بات جڑی میں کہن دا عادی ہوں کہ اپنی بات اپنے ساتھیوں تک پہنچا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔